جو ہمارے عزیز ہیں، ہمارے شاگرد ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہماری باتیں سنتے ہیں، کوئی بات ہوتی یہ پروپیگنڈا مشنری ناصبیوں کی، مجرموں اور بدماشوں کی جب متحرک ہوتی ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں، ارے ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، مولانا آپ نے ایسی کوئی بات کہہ دی. تو بہرحال میں ان کو سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا ٹھہرو، ان کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو، یہ شیطانی پروپیگنڈا ہے، ناصبی پروپیگنڈا ہے، یہ باغیوں کا پروپیگنڈا ہے. انہوں نے نہ ابو بکر کو بخشا، نہ عمر کو، نہ عثمان کو، نہ علی کو. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو حکمرانوں کے پٹھو ہیں، شیطانوں کے ایجنٹ ہیں. اور جب کوئی بات ہوتی ہے ادھر جزیرۃ العرب میں کہ اس کو مسخ کیا جاتا ہے اور صہیونی اڈے قائم کیے جاتے ہیں، عورتوں کا پردہ اتار دیا جاتا ہے، اور فحاشی کے اڈے قوم سمود اور قوم لوط کے علاقے میں قائم کیے جاتے ہیں، تو یہ اندھے بہرے گونگے بن جاتے ہیں. یہی مولوی چھوٹے چھوٹے چھوٹ بھئیے جو ہیں یہ اس وقت ایسے بن جاتے ہیں جیسے کوئی واقعہ نہیں پیش آیا. حالانکہ دین میں سب سے زیادہ خطرناک جو تحریفات ہو رہی ہیں اور جس سے دین کا تشخص ختم کیا جا رہا ہے، یہ اس وقت جزیرۃ العرب میں ہو رہی ہیں، چاہے وہ امارات میں ہو یا جس کو سعودی مملکت کہتے ہیں وہاں ہو. اب میں 10-11 سال سے چیخ رہا ہوں، للکار رہا ہوں، پکار رہا ہوں کہ آؤ اس حق پر تو متفق ہو جاؤ، تیار نہیں. پھر اس کے بعد ادھر میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن پاک کی آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سامنے رکھ کر بات کرو، نیچے مت اتر کر کوئی بات کرو. تو حضور کی حدیثیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اس میں جو ایترے پیترے کرتے ہیں اور کتراتے ہیں اس کا تماشا آدمی دیکھتا رہ جاتا ہے، اور اس کے بعد ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ عقل تعجب کرتی رہ جائے اور انسان ماتم کرتا رہ جائے. یہ صورتحال نبی پاک علیہ السلام کی حدیثوں کے ساتھ. اب اس کے بعد میری گفتگو میں اس کا ذکر آیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس سے اس دور کی صورتحال کو سمجھا جا سکتا ہے. اور وہ کیا فرماتے ہیں؟ امام بخاری کہتے ہیں حدثنا اسماعیل قال حدثني اخی عن ابن ابی ذئب عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال حفظت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین فاما احدهما فبثثته واما الاخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. امام بخاری رحمہ اللہ یہ روایت نقل کر رہے ہیں اپنے استاد حضرت اسماعیل سے، اور وہ اس روایت کو اپنے بھائی سے نقل کر رہے ہیں، وہ ابن ابی ذئب سے، وہ سعید المقبری سے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے علم کے 2 خزانے میں نے لیے. ایک خزانہ میں نے پھیلا دیا، عام کر دیا، بتا دیا، اور ایک خزانہ وہ ہے کہ اگر میں اس کو پھیلا دوں، نشر و اشاعت کروں تو میری گردن کاٹ دی جائے گی. اب اس کے بعد ایک بالکل کھلی ہوئی بات ہے کہ اس خزانے کو انہوں نے نہیں بتایا، یعنی اپنی جان کے خطرے کی وجہ سے انہوں نے یہ عمل کیا، رخصت پر عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت کی ایسے موقعوں پر اجازت دے دی گئی ہے کہ اگر جان کو خطرہ ہے. حضرت عمار ابن یاسر کی زبان سے کلمہ نکل گیا تھا تو قرآن پاک میں اس وقت وضاحت کر دی گئی کہ اگر جبر و اکراہ میں کسی کی زبان سے خلاف اسلام نکلوا لیا جائے تو اللہ اس کا مواخذہ نہیں فرمائے گا. تو جو دور تھا جناب معاویہ کا، جو دور تھا، اس دور میں کیونکہ ملکن عدوس تھا، یہ نبی کا فرمانا ہے، یہ ہمارا اور آپ کا نہیں کہنا ہے. جب نبی پاک علیہ السلام اس بات کو بیان کر رہے ہیں اور ابو ہریرہ جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے، اور انہیں معلوم ہے کہ اگر میں بتا دوں گا نام لے لے کر تو یہ قاتل مجھے مار دیں گے، جیسے کتنوں کو مارا، بدری صحابہ کو قتل کر دیا، حدیبی صحابہ کو قتل کر دیا، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد ابن ابو بکر کو قتل کیا، اور اس کے بعد گدھے کی کھال میں ان کا جسم ڈالا اور آگ لگا دی. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ میرے بھائی کے ساتھ یہ کیا ہے، تو امام ذہبی اور دیگر محدثین یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ اپنی نمازوں میں معاویہ اور عمرو بن العاص کا نام لے کر قنوت نازلہ پڑھتی تھیں، بد دعا کرتی تھی. ہمارے محدثین لکھ رہے ہیں
یہ روایت باہر کی کسی شخص کی نہیں ہے، اپنے گھر کے جلیل القدر محدثین کی روایات ہیں۔ حضرت حجر بن عدی اور 6 صحابہ کے ساتھ جو جرم ہوا کہ ان سے کہا گیا کہ علی پر لعن طعن کرو، جب وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے تو گردنیں ان کی کاٹ دی گئیں۔ یہ سارے حقائق ظاہر ہے کہ ہمارے ائمہ محدثین نے بیان کیے ہیں، یہ محدثین کے بیانات ہیں جو نقل کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال اب میں نے جب یہ بات کہی تو میں نے ایک بات ساتھ ساتھ یہ کہی کہ جو لوگ سرکاری اور درباری مولوی تھے، یعنی جن کو لگا دیا گیا تھا کہ وہ جمعے کے خطبوں میں حضرت علی پر لعن طعن کریں، وہ کرتے تھے شام کی ہر مسجد میں، اور جہاں جہاں پر غلبہ تھا، ملک عضوض کا جہاں غلبہ تھا، وہاں حضرت علی پر سب و شتم ہوتا تھا، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں مروان حضرت علی پر لعن طعن کرتا تھا۔ یہ بات ثابت ہے، اتنے قوی دلائل سے ثابت ہے کہ جن کا اگر انکار کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اب حضرت ابو بکر کی سیرت باقی رہ جائے گی نہ حضرت عمر کی رہ جائے گی، کیونکہ جو بھی سیرتیں ہیں حضرت عثمان کی، حضرت عمر کی، حضرت علی کی، وہ انہی کتابوں کی رہین منت ہے، انہی کتابوں سے تو ہم ان کی سیرت کا خاکہ بناتے ہیں۔ اور جب یہ کتابیں ان حقیقتوں کو بیان کرتی ہیں جن سے ناسبی چڑھتے ہیں، بدکتے ہیں، تو اس وقت یہ حدیثیں، یہی روایتیں اور کتابیں غیر معتبر ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں چھیڑتا ہی نہیں، تاریخ کی کتابوں کو میں چھیڑتا ہی نہیں۔ میں تو جب بھی بات کرتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ بخاری اور مسلم کی روایات ہوں، یا کم از کم یہ کہ صحیح سند روایات ہوں، ان کو پیش کرتا ہوں۔ تو اب میں جب ان کو پیش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہو کہ بھائی میں نے حضرت ابو ہریرہ کو سرکاری مولوی کہہ دیا، ہرگز نہیں، بالکل غلط ہے، یہ ایک جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ ہم نے ان کو سرکاری مولوی کہا کہ جو ان کا ساتھ دے رہے تھے، جو ان کی دہشت اور خوف میں نہیں تھے، ساتھ دے رہے تھے اور حضرت علی پر لعن طعن کر رہے تھے، اور جو باغیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے وہ سرکاری مولوی تھے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، وہ ناصبی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ ناصبی نہیں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کا دل حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ اس سب کے باوجود حضرت ابو ہریرہ پر اتنا ڈر تھا جس کو وہ خود بول رہے ہیں۔ اب جب وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حدیث کا ایک بڑا حصہ نہیں بیان کیا، تو اس پر بعض لوگوں نے کہا تو ابو بکر کے دور میں کیوں نہیں بیان کیا، عمر کے دور میں کیوں نہیں بیان کیا؟ اس کا جواب میں دوں گا یا ابو ہریرہ دیں گے؟ یہ تو اللہ میاں اگر ان سے قیامت میں پوچھیں گے تو وہ جواب دیں گے، اور دنیا میں کوئی عدالت ہوتی ہے ان سے پوچھا جاتا کہ آپ نے ان کے دور میں وہ حدیثیں کیوں نہیں بیان کر دی؟ ارے بھائی، جس دور سے متعلق حدیثیں ہوتی ہیں اس دور میں بیان کی جاتی ہیں۔ تو جس دور میں بیان کرنے کا موقع آیا، جن لوگوں کے بارے میں تھی، جب ان کا مشاہدہ ہوا، ابو ہریرہ کو یہ تو نہیں معلوم تھا کہ میں کب تک جیوں گا، کب تک نہیں جیوں گا۔ اس لیے اس دور میں جب انہوں نے حدیثیں بیان کرنا چاہیں، دل میں جذبہ آتا تھا، لیکن تلوار نظر آتی تھی، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میری گردن کاٹ دی جائے گی۔ اب اگر کسی نے چالاکی کر کے، میں نے دو قسمیں بیان کی، ایک وہ جو سرکاری مولوی ناصبی مجرم علی پر لعن طعن کرنے والے، ایک وہ جو دباؤ میں، دہشت میں، جن پر خوف طاری کیا گیا اور وہ حق بول نہیں پائے۔ اب وہ حق بول نہیں پائے، اگر میں نے اس کے لیے کہہ دیا کہ انہوں نے گول کر دیا، تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی لفظ میرا غلط ہے تو اس کو جو ہے دبا دو، کچل دو، مٹا دو۔ ظاہر ہے کہ اچھوں کی زبان سے کوئی لفظ ایسا بھی نکل سکتا ہے جو قابل قبول نہ ہو یا پسند نہ کیا جائے، یہ سمجھا جا رہا ہو کہ اس میں ادب کے خلاف، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میرا کسی لفظ پر اصرار نہیں ہے، میرا صرف حدیث پر اصرار ہے۔ جو حضور نے فرمایا اسے مان لو۔ اب میں اس کو پیش کر رہا ہوں، اور میری زبان سے اگر کوئی لفظ ایسا نکل گیا جس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ خلاف ادب، میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ میں غلط بات پہ اصرار نہ پہلے کرتا تھا نہ آج کرتا ہوں، اور بار بار یہ موضوعات تو ایسے ہیں، 1.5 سال میں کتنی مرتبہ تحریریں میں نے دی، زبان سے بات کی کہ اس موضوع کو بند کر دیجئے، اور جو ہوا تھا سو ہوا، لیکن نہیں بند کیا گیا۔ جو مخالف تھے، ناصبی تھے، ان کا زہر باہر نکلتا رہا، وہ رسالے لکھتے رہے، کتابیں لکھتے رہے۔ تو اب ضروری تھا کہ میں حدیثیں بتاؤں جن کی مخالفت کر کے وہ منکر حدیث بن رہے ہیں، جن کی مخالفت کرنے کی بنیاد پر وہ قرآن کے بھی منکر بن رہے ہیں، یعنی قرآن کی جو قطعی آیات ہیں ان سے بھی ہٹ کر وہ موقف اختیار کر رہے ہیں۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ سے مجھے خاص محبت ہے، کیونکہ میرا تو موضوع حدیث رہا ہے، اور حدیث میں جرح و تعدیل کا جو
موضوع ہے، اس پر میں نے 1000 صفحات لکھے ہیں الحمدللہ، اور محدثین کے بارے میں ان کے مقامات کا تعین کیا ہے، کون متشدد ہے، کون متساہل ہے، اور کون اس سلسلے میں معتدل ہے۔ محدثین کی جو قسمیں ہیں ان کو بیان کیا ہے، اور یہ وہ موضوع ہے جس کو شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں تیار کیا ہے، اور عالم اسلام کے بڑے بڑے محدثین نے مجھے فرسٹ پوزیشن اور فرسٹ ڈویژن کی سند عطا فرمائی، اور میرے مقالے کو قبول کیا گیا۔ تو بہرحال یہ ایک امر واقعہ ہے، ذکر کرنا پڑتا ہے ان باتوں کو تاکہ حقیقت سامنے آ جائے، اور الحمدللہ حدیث کا طالب علم رہا ہوں، اور ریاض الصالحین اور مشکات سے لے کر کتب ستہ پھر غیر کتب ستہ پڑھتا رہا ہوں، اور آج صرف اور صرف حدیثوں کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اب میں حیرت میں ہوں کہ حدیث کا میں حوالہ دیتا ہوں تو اس سے ہٹ کر ادھر ادھر یہ لفظ اور وہ لفظ اس میں کیوں لگتے ہیں؟ یہ کہیں کہ ہاں یہ حدیث ہے، اور اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے، صحیح حدیث ہے، بخاری نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے اور دیگر حضرات نے ذکر کیا ہے۔ اس سے یہ بات ضرور معلوم ہو رہی ہے کہ جو دور تھا ملکن عدود کا، جو دور تھا بغات کا، وہ اتنا دہشت گردانہ تھا کہ ابو ہریرہ جیسا جو دونوں حلقوں سے تعلق بھی رکھتا تھا، رعایت کرتا تھا، خاموش رہتا تھا، اس کو ڈر تھا کہ مجھے مار دیں گے۔ بہت سی باتیں کی گئی اور میڈیا میں ادھر کی ادھر کی چلائی گئی، سب جانتے ہیں۔ کسی نے جھوٹ یہ لکھ دیا کہ سلمان صاحب کی باتیں سن کر میں تو غیر مسلم ہو گیا۔ ارے بھائی، معاویہ کی خانہ جنگی کی وجہ سے کئی لاکھ لوگ غیر مسلم ہوئے، کئی لاکھ لوگ اسلام سے دور ہوئے، پورا روم کا جو علاقہ ہے وہ اسلام سے محروم ہو گیا۔ دیکھا خانہ جنگی ہو رہی ہو، یہ تو نبی کے معتمد علیہ کو مار رہے ہیں، نبی کے صحابہ کو مار رہے ہیں، تو ان کے دلوں میں اسلام کی نفرت بیٹھ گئی۔ پورا ایران نکل گیا، خراسان نکل گیا، اور سارا یہ علاقہ جو امام ابو حنیفہ کے حلقے کا علاقہ وہ نکل گیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اس خانہ جنگی اور خلافت راشدہ کے خلاف کوشش کے نتیجے میں گیا۔ اور پھر جب لوگوں نے دیکھا یزید کے دور میں کہ حضور کے لاڈلے چہیتے سید الشباب اہل الجنہ اور ان کے خاندان کے لوگ، نبی کے خاندان کے لوگ کربلا میں کاٹے جا رہے ہیں، تو اسلام سے بے شمار لوگوں میں نفرت ہو گئی کہ اگر یہ اسلام سکھاتا ہے کہ نبی ہی کے لاڈلوں کو نبی کا نام لینے والے ماریں، تو پھر ایسے اسلام کا کیا اعتبار۔ اس لیے لاکھوں انسانوں کو حق سے دور کرنے کا جرم ان مجرموں نے کیا، جنہوں نے خلافت راشدہ کے خلاف پوری جنگ چھیڑی، اور پھر اس کے بعد یزید جیسے ملعون کو مسلط کیا گیا، جس کی وجہ سے بے شمار مسلمان ایمان سے محروم ہو گئے اور بے شمار کافر ایمان سے دور رہ گئے۔